محترم سامعین، آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہیں چیف انجینئر CNW KPK انجینئر رفیع الدین صاحب۔ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج کے ہماری اس محفل کو چار چاند لگائے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے چیف گیسٹ انجینئر رفیع الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے مخصوص موضوع پر اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ My Honorable ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، رجسٹرار عباسیہ یونیورسٹی پشاور، پروفیسر ڈاکٹر حلالی صاحب، ریسپیکٹڈ پروفیسر وقار عالم صاحب، مائی کولیگ انجینئر شاہد، چیف انجینئر CNW ڈپارٹمنٹ KPK سینٹر، Engineer Amir Al-Khaliq, who is Project Director, CNW Department, Foreign Aided, my all other respected teachers, head of departments, my dear students, male, female students, all the staff, Assalamu alaikum. Thank you very much. And I am highly obliged to Dr. Zafar Iqbal Sahab, who accepted our wish to come here and arrange this esteemed gathering. And I am also thankful to Engineer Zahid Arif Sahab, ex-Secretary CNW Department, who remained Vice Chairman in Pakistan Engineering Council for 2 consecutive times in the previous years, for 6 years. I asked him to approach the authorities so that we could hold here this day. میں بار دیگر آپ سب کا مشکور ہوں، انتظامیہ کا، اسٹوڈنٹس کا، اسٹاف کا، کہ وہ آئے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ یہاں پر کھڑے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے جو کہا جائے وہ تاکہ ہمارے من میں اتر جائے۔ اب اس میں کتنا ہم کامیاب ہوتے ہیں؟ پروگرام کے آخر میں آپ سے سوال بھی ہوگا، اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اپنے جسموں کو کان بنا کر یہ جو تھوڑا سا وقت ہے ہمارا اور آج کا جو موضوع ہے اس کو دینا ہے۔ ہم اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی سے کچھ لمحات ہمارے قیمتی کر دیے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خلق عظیم ہے اس کا مفہوم کسی حد تک سمجھنے کی اس سیشن میں ہم کوشش کریں گے۔ ہمارا ٹاپک اور ہمارا موضوع، ہماری گفتگو آج کی، دس از اے نالج شیئرنگ
یہ کوئی تقریر نہیں ہوگی، ہم نالج شیئر کریں گے آپس میں، میں آپ سے استفادہ کروں گا تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو روشنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان کا سایہ ہمارے اوپر پڑ جائے. بس اتنا آج کی نشست میں اگر ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ القلم کی آیت نمبر 4 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آیت ہو، حدیث ہو، اس کے بہت سے ترجمے، بہت سے نحوی اصطلاحات اس میں ہوتی ہیں. ہم اس ڈیپتھ میں تو نہیں جائیں گے، لیکن شروع کرنے سے پہلے اس کا جو نحوی مطلب ہے وہ ہم سیکھ لیں. اِنَّا یہ ایک تاکیدی لفظ ہے. رب ذوالجلال جب کسی بات پر زور دینا چاہتا ہے تو وہ لفظ اِنَّا استعمال ہوتا ہے عربی کی اصطلاح میں اور قرآن میں. اِنَّکَ، پھر لَعَلَىٰ، جو لام ہے اس پہ اضافی لام وہ بھی تاکیدی لفظ ہے، نہیں تو علا بھی تھا. لَعَلَىٰ تاکید کے ساتھ. پھر جو واو عاطفہ ہے، پہلا جو واو عاطفہ ہے جس پر زبر ہے، کسر ہے، وہ بھی جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو فصاحت اور بلاغت جن کا مشغلہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب پہلی بات ختم ہو رہی ہے، ختم ہو جائے اور فصل قائم کرنا ہو، فاصلہ رکھنا ہو تاکہ دوسرا غور سے سنے کہ ہاں پہلی بات تو آپ نے سن لی اور اب یہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس کو غور سے سنو، یہ پھر ایک تاکیدی لفظ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. عظیم الشان، بلند، اعلیٰ، جتنے ترجمے آپ کریں یہ پھر ایک تاکید ہے. قرآن مجید کے اندر آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو ان 4 تاکیدوں کے ساتھ جس طرح بیان کیا گیا اس طرح کسی اور چیز کا بیان نہیں ہوا. اس سے یہ جو نحوی مطلب ہے، جو نحو جو کچھ کہہ رہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو موضوع ہے جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس کی امپورٹنس کتنی ہے ہماری لائف میں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. عظیم الشان، اس کا ایک معنی بلندی بھی ہے. جس طرح ہم اگر مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کتنا عظیم الشان ہے، یہ کتنا بلند. کسی بلند عمارت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، برج خلیفہ کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو وہ اور بلند نظر آئے گا، اس کو اور عظیم الشان کہیں گے، کیونکہ ہم اس سے پست ہیں. یہاں پر میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا. اگر ایک آدمی 5 فٹ کا ہے، وہ 6 فٹ والے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کو اتنا وہ بلند نہیں کہے گا. 2 فٹ والا جب 7 فٹ والے کے پاس ہوگا تو وہ اس کو بڑا بلند کہے گا. یہ ایک نسبت ہے بلندی کی. لیکن اگر ہم ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں تو پھر برج خلیفہ سے بھی کوئی ڈبل بھی ہائٹ والی چیز ہو تو وہ ہمیں بلند نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہم خود اس سے بلند ہو گئے ہیں. بلندی کے ساتھ اب وہ نسبت نہیں رہی. اب اندازہ کریں
کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جتنی صفات دیں وہ سبھی عظیم ہیں، اس کی عطا کردہ ہیں، اللہ نے اپنے دست اقدس سے بنایا اور عطا کی، اور پھر وہ رب عظیم ہو کر سب سے اعلیٰ بلندیوں والا عرفہ خالق مالک ہو کر جب وہ اپنی کسی مخلوق کا وصف اس کو عظیم کہے، ہمارا عظیم کہنا کسی کا اخلاق کتنا ہی اچھا ہو وہ ہمارا کہنا ہوتا ہے، کسی کو ہم کتنی ہی بلندی پر لے جائیں کیونکہ اس کے در پردہ ہماری پستی اس میں شامل ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ ہم پست ہوتے ہیں تو ہمیں دوسری چیز بلند نظر آتی ہے، مگر وہ رب جو سب کا خالق ہے مالک ہے، اس نے آقا علیہ السلام کی جس صفت کو عظیم کہا وہ آقا علیہ السلام کا اخلاق، اس سے آپ حسن اخلاق کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے یا تو قرآن میں اپنے فضل کو عظیم کہا واللہ ذو الفضل العظیم، یا آقا علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کو آج ہم شاید اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، بلا بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم جو علم پڑھ رہے ہیں خواہ وہ ایڈمنسٹریشن کا ہو، خواہ وہ سائنسز کا ہو، خواہ وہ میڈیکل کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، اب کوئی فزکس کیمسٹری پڑھنے والا تو یہ چیزیں نہیں پڑھے گا نا۔ تو اس طرح جب ہمارے نصاب میں کوئی چیز شامل نہیں ہوتی تو پھر اس کی وہ امپورٹنس ہم فیل نہیں کرتے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سیشن میں دیکھیں گے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آج ایک سیشن کرتے ہیں تاکہ وہ سبق جو ہم بھولے ہوئے ہیں یا جس کی وہ امپورٹنس ہمارے ہاں نہیں ہے اس کو ہم سمجھ سکیں، اس کے مفہوم کو ہم سمجھ سکیں، اس کا اندازہ کر سکیں۔ اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنی بھی صفات دی وہ ساری ہی عظیم ہیں، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اپنے قرآن میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اپنے لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کی رب کے لیے ہیں، یعنی جہاں جہاں ربوبیت ہے، جہاں جس جہان میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے، یہاں پہ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے اے محبوب وہاں وہاں تیری رحمت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، نے رسول کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ پھر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے، میں صرف ریفرنسز دے رہا ہوں چند کچھ بنیاد تاکہ ہم اپنے ٹاپک کی سمجھ لیں۔ تو مشرکین مکہ کا منصوبہ کیا تھا میں اس تفصیل پہ نہیں جاتا، یہاں پر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ کنکریاں اے محبوب آپ نے نہیں ماری، وہ تو میں نے ماری ہیں، یعنی فعل مصطفیٰ کو اپنا فعل قرار دے دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ جس پر تم بیعت کر رہے ہو وہ ہاتھ رسول کا نہیں ہے، وہ میرا ہے، رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا۔ حتیٰ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کہہ دیا کہ اے محبوب آپ تو اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، جو کچھ آپ کو کہا جاتا ہے آپ وہی بولتے ہیں۔ آپ نے کسی حکم کو حدیث کہہ دیا وہ حدیث ہو گئی، ہم نے تو اترتا ہوا قرآن نہیں دیکھا کسی نے، حضور نے کہہ دیا کہ یہ آیت ہے
وہ آیت بن گئی، جس کو کہہ دیا یہ حدیث ہے وہ حدیث بن گئی۔ غرض پورا قرآن کو اگر ہم دیکھیں، پورے قرآن کو، تو کتنی صفات آقا علیہ السلام کی بیان ہوئی۔ حدیث کو آپ دیکھیں، 1400 صحابہ صلح حدیبیہ میں تھے۔ جب پانی ختم ہوا تو صحابہ حضور کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمارا پانی ختم ہو گیا۔ فرمایا کوئی چھاگل لے آؤ جس میں تھوڑا پانی ہو۔ آپ نے اپنا دست اقدس وہاں پہ رکھا تو چشمے پھوٹ پڑے، سب نے پیا، جانوروں نے پیا، صحابہ نے پیا۔ جنگ میں اگر کسی کی تلوار ٹوٹ جاتی تو حضور کے پاس آ جاتے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام کھجور کی جڑ اس کو دے دیتے، کھجور کا پتا دے دیتے، وہ لے کے تلوار بنتی اور صدیوں رہتی اس کے پاس، پشتوں میں رہتی، اس سے وہ لڑتا۔ کسی کی آنکھ نکل آتی، حضور کے پاس آتا، حضور کو آپ دین لگاتے اور آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ بال مٹے وقت تک بلیک ہی رہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، آپ کی جو معجزات ہیں، آپ کو جن معجزات کے ساتھ مبعوث کیا گیا، یہ اتنی صفات میں سے کسی صفت کو بھی رب عظیم نے قرآن میں عظیم نہیں کہا۔ قرآن نے جس صفت کو چنا جو ساری صفات کو احاطہ کر رہی ہے، جو سب کے اوپر غالب ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق کو چنا۔ آپ میں سے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، ہم یہ عمرہ کے لیے تو میدان بدر عام نہیں لے جاتے، وہاں پہ میدان اور دکھایا دیا جاتا ہے، اور اگر اسٹوڈنٹس میں سے کوئی گیا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے بدر کے مقام پہ۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ تو شوق تھا کہ وہ جہاں پہ فرشتے نازل ہوئے ہیں ذرا وہ مقام بھی دیکھ لیں۔ جاتے ہوئے بحر روح ہے، اس کا پانی بھی ہم نے پیا جب صحابہ کا پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت اور وہ گرمی تھی، تو اس چشمے پر آقا علیہ السلام نے اپنا لحاب دین دیا، اس میں ڈالا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا اور صحابہ نے بھی پیا۔ آج تک وہ پانی دنیا میں اور جا رہا ہے اور شفا یاب لوگ ہو رہے ہیں۔ ہم نے بھی وہاں سے پانی پیا اور میں تو پورا ڈرم ہی ساتھ لے آیا تھا۔ تو صفات کا ذکر، آقا علیہ السلام کی صفات کے ذکر کا تو اتنا نہ وقت ہے ہمارے پاس، اور پوری دنیا کے انسان جنہوں اس جمع ہو جائیں لکھنا شروع کریں لکھ نہیں سکتے۔ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اخلاق کو، اس صفت کو لے کر رب ذوالجلال نے فوکس کیا اور بتایا کہ یہ اتنا عظیم وصف ہے کہ اس سارے دین کو احاطہ کرے گا۔ میں اب ایک بہت اہم حصے کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے۔ خلق مخلوق، اور وہ خالق جس نے انسان کو بنایا ظاہر ہے، اور ایک خلق ہے جو اس کا باطن ہے۔ موسٹ ماڈرن ورڈ میں آپ اپنے جس طرح کمپیوٹر کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں، خلق کہہ دیں اس کو، اور جو اس کا سافٹ ویئر ہے اس کو آپ خلق کہہ دیں۔ چونکہ انسان سے تعلق ہے اخلاق کا، تو ہم نے انسان کی ہی مثال دینی ہے اور اسی کے اوپر سمجھنا ہے کہ اخلاق کا مفہوم صحیح معنوں میں کیا ہے اور کیوں اس کو اتنا درجہ دیا گیا۔ جب رب ذوالجلال نے اس انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ میں ایک بشری پیکر بنانا چاہتا ہوں جو بدبودار گارے اور مٹی سے ہوگا۔ بہت سی آیات ہیں اس پر، یہ ایک بشری پیکر ہوگا جو میں بنا رہا ہوں، بہت سی اس پر آیات بھی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جب پھر فرمایا کہ سورۃ الحجر میں نے کہا تھا کہ ساتھ آپ نوٹ بکس بھی رکھیں تاکہ جو گفتگو ہے یہ آپ کے دل پر بھی نقش ہو
اور آپ کی نوٹ بک اور آپ کے قلم کے ساتھ بھی ہو، تاکہ بعد میں بھی آپ اس کو دیکھیں اور اس کو ریپیٹ کیا کریں، اس کو یاد کیا کریں. آپ کے قلم بھی اس کو ضبط کر لیں اپنی نوٹ بکس کے اندر بھی. پھر رب ذوالجلال نے اگلی آیت میں فرمایا، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 میں کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو سنوار لوں، بنا لوں، یہ پیکر بن جائے، سنور جائے، اس کا بیلنس کر دوں. کیسا بیلنس پیکر بنایا رب ذوالجلال نے کہ ہماری آنکھیں اپنی جگہ پر، ہمارا ناک مناسب، ہونٹ، ہماری گردن، ہمارا سر، ہمارا کندھا، پاؤں تک کیسا حسین سراپا. اور آقا علیہ السلام کا سراپا دنیا کا حسین ترین سراپا بنایا. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ سے ہل جائے یا دوسری جگہ پہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ پھر چیز وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ خوبصورتی کسی ایک آنکھ کا نام نہیں تھا، لیکن ذرا بھی اپنی ڈسپلیسمنٹ ہو جائے وہاں سے تو وہ جو خوبصورتی ہے وہ افیکٹ کر جاتی ہے. جب اس میں رب ذوالجلال نے کہا کہ یہ بیلنس ہو جائے تو پھر میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی طرف سے روح ڈالوں گا، ایک اس کی اپنی شان کے لائق. جب روح پڑ جائے اس میں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم اس کے آگے سجدہ کر لینا. تو یہ دو چیزوں کا مرکب ہو گیا انسان. ایک اس کا جسم ہوا جو مٹی سے بنا، اور ایک اس کے اندر روح آ گئی جو اللہ کے حکم سے داخل ہوئی، جو پھونک ماری گئی. ہم اس بات کو اگر سمجھ لیں کہ یہ جو انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس میں وہ مٹی کی خصلتیں بھی آ گئیں. وہ خصلتیں، وہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فخر تکبر کرنا، حرص ہوس کرنا، ہمسایوں کا خیال نہ رکھنا، ملاوٹ کرنا، بددیانتی کرنا، غصہ کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ جتنی باتیں ہیں یہ اس انسان میں اس مٹی کی خصلتوں سے پیدا ہوئی اور آ گئی اس میں. اس پر میں قرآن مجید کا ایک اور حوالہ دے کر ہم آگے چلیں گے تاکہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. دوسری آیت کریمہ پہلے سے پارے میں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اس زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں سے کہا. اس وقت تو انسان بنا نہیں تھا، ابھی تو رب نے ارادہ فرمایا، فرشتوں سے اظہار فرمایا. فرشتے یہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ، تو ایسا انسان بنا رہا ہے دنیا میں جو فساد کرے گا، جس کے اندر یہ ساری باتیں ہوں، خون ریزی کرے گا. وہ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ابھی تو انسان بنا نہیں تھا، فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اس خبیث سے، اس مٹی سے، اس بدبودار گارے سے جس سے یہ بن رہا ہے، وہ سارے مراحل جو گزرتے ہیں انسان کی پیدائش میں، اس کے اندر یہ خصلتیں بھی آتی ہیں. تو یہ جو خصلتیں ہیں، جو زمینی خصلتیں ہیں، ایک روحانی خصلتیں ہیں جو روح کی خصلتیں ہیں. روح کہاں سے آیا؟ وہ اللہ کے حکم سے آیا. وہاں پہ نہ جھوٹ ہے، نہ فرار ہے، نہ فخر ہے، نہ تکبر ہے، نہ کوئی ظلم ہے، نہ کوئی قتل ہے. وہ تو مالا اعلیٰ سے آئی ہوئی ایک چیز ہے. تو اس پیکر کے اندر یہ جو فرشی ہے، اس میں عرش کو سمو دیا. فرشی پیکر میں عرش کو سمو دیا، اندھیرے میں نور کو سمو دیا، کم تر میں اعلیٰ ترین چیز رکھ دی. اب ساری زندگی، اب خاص وقت ہے اس کو پلے باندھ لیں. یہ جو نفس ہے، یہ جتنی خصلتیں جسم کی ہیں، اس کا جو ریپریزنٹیٹو ہے ہماری باڈی میں وہ نفس ہے، جس کے بارے میں 13ویں پارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ جو ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی،
کہ یہ جو آپ کا نفس ہے یہ برائی کا تو بہت حکم دینے والا ہے، یہ آپ کو برائی پر آمادہ کرے گا۔ یہ ساری جو برائی کی خصلتیں انسان میں آتی ہیں یہ اس کا نفس میں اس کے نام سے آمادہ کرتا ہے، اور جو روح ہے وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ اب اگر آپ کے روحانی خصلتیں جو روح کی خصلت ہے اگر وہ آپ کے جسم پر غالب آ گئیں تو یہ حسن اخلاق ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ جب اس جسم پر آپ چلتے پھرتے تو فرش پر ہوں گے لیکن آپ عرشی نظر آئیں گے، اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ جب اس جسم پر روح کی حکومت آ جائے گی، جب آپ میں خصلتیں روحانی پیدا ہو جائیں گی، آپ نے اس کو شکست دے دی اپنے نفس کو، تو آپ کا اخلاق پھر اعلیٰ ہو جائے گا۔ زندگی میں جہاں کہیں بھی ہوں، آپ جو کچھ کام کر رہے ہوں آپ کو اجازت ہے، مگر دیکھا کریں کہ یہاں میرا جو نفس ہے وہ مجھے کہاں آمادہ کر رہا ہے، اور میری جو روح ہے اس کی کیا آواز ہے۔ بس اپنی روح کی آواز پر لبیک کہا کریں اور اپنے نفس کو پاؤں کے نیچے روندا کریں، یہی اعلیٰ اخلاق ہے اور اخلاق حسنہ ہے۔ اور یہ اصل یہی ہے۔ اب جسم تو نظر آ رہا ہے مگر روح نظر نہیں آتی، جو چیز نظر نہ آئے اس پر دھیان بھی کم جاتا ہے، جو نظر آئے اس پر دھیان بھی زیادہ جاتا ہے۔ اب میں ایک مثال سے، اب جو میرا اگلا مرحلہ ہے آپ کے لیے کہ اس کو سارے دین کا احاطہ کیے ہوئے اخلاق حسنہ وہ کیسے ہے، تو اس بات کو ہم نے اپنے پلے باندھنا ہے، اور گفتگو کو ہم جو شیئرنگ کر رہے ہیں نالج کو، اس کو ہوا میں تعلیم نہیں ہونے دینا۔ یہ ہمارا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، حرکات کہتے ہیں ان کو، یہ حرکات ہیں۔ پھر اس میں ہم قرات کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی لفظ تضرع کا، خشوع کا، خضوع کا، اللہ کے خوف کا کوئی آیا ہے؟ آپ بتائیں جی، کوئی لفظ ہے نماز میں؟ نہیں ہے۔ لیکن نماز کی جو اصل ہے وہ تو خشوع، خضوع، تضرع، خوف۔ اگر آپ اس کے بغیر نماز پڑھیں گے تو وہ کیسی نماز ہوگی؟ اس کی ایک اور مثال، انسان سے اوپر کس کی مثال ہے؟ میں شاہد صاحب کی مثال تو نہیں دیتا، وہ خفا ہو جائیں گے، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی آپ مجھے انجینئر صاحب انہوں نے خطاب میں بھی کہا کہ چیف انجینئر، لیکن اسی لمحے اگر مجھ میں جو اصل چیز ہے وہ نکل جائے جو نظر نہیں آتی، تو آپ مجھے انجینئر صاحب کہیں گے کہ انجینئر صاحب ہے، اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو، میرا تو نام بھی بدل جائے گا، مجھے تو کہیں گے کہ میت ہے۔ یعنی وہ خاص چیز جس نے یہ سب کچھ بنا رکھا تھا، جس نے ماں کو مامتا بنا رکھا تھا، جس نے باپ کو شفیق باپ بنا رکھا تھا، جس نے بیٹی کو بیٹی بنا رکھا تھا، وہ جو اصل چیز اس کے اندر ہے وہ تو روح ہے۔ جب اصل نکل گئی بعد میں تو ساری وہ میت ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، جسم تو سارا وہاں پر ہے، لیکن نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ بس اس کو تو اب منو مٹی کے تلے اس کو تو دبانا ہے، دفن کرنا ہے۔ اس لیے جو اصل چیز ہے وہ روح، وہ نظر نہیں آتی، اور جو نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم نے اصل پر توجہ دینی ہے۔ اب پورے دین اسلام میں جو ہمارے ارکان اسلام ہیں 5 ہیں، اس سے بڑی بات تو وہ تو اور باتیں تو پھر بات کی ہیں، میں اب صرف ارکان اسلام کو لے رہا ہوں۔ کلمہ شہادت کے بعد ہماری پھر نماز آتی ہے۔ نماز کو حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یہ نماز کا بدن ہے۔ آگے اس کا روح بیان کیا
تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اس کا روح ہے کہ بے شک نماز آپ کو فواحش سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ فواحش کیا ہے؟ فواحش صرف فحاشی نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، رذائل اخلاق کو فواحش کہا گیا۔ جتنی اخلاقی ابتری ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت ہے، بغض ہے، فقر ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، طمع ہے، یہ جتنی خواہشات ہیں یہ ساری فواحش میں ہیں۔ اور جو برے اعمال ہیں، منکرات، المنکر، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا حق دبا لینا، قلم کو غلط استعمال کر دینا، زبان کا غلط استعمال کر دینا، بیہودہ، یہ عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کا روح ہے۔ جو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو رب ذوالجلال کو ہمارے نمازوں کی کوئی ضرورت ہے؟ ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے، وہ صمد ہے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، سارے ہی پڑھ دیں کوئی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، مگر فرض اس لیے کی تاکہ یہ نماز تمہارے اندر سے وہ جو رذائل اخلاق ہیں اور جو برے افعال ہیں وہ دور ہوں۔ نہیں، اگر نہیں دور ہوتے، اب جو خاص نقطہ ہے، تو پھر وہ نماز اس مردہ جسم کی طرح ہے جس سے روح نکل جائے، پھر اس مردے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کا بھی مقصد ہمارے اخلاق کو اچھا بنانا ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر بنانا ہے۔ دوسرا رکن دیکھیں اسلام کا، زکوٰۃ ہے۔ جس طرح ہم نے سمجھ رکھا ہے زکوٰۃ کو کہ یہ 2.5% ہے، نصاب ہے، ٹھیک ہے، کیا اللہ کو کوئی اس کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی باکسز رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے فرشتے اٹھا کر لے جائیں؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کی بابت انہیں گناہوں سے پاک بنا دیں، طاہر بنا دیں، وتزکیہم بہا، اور ان کے نفسوں کو بھی پاک کریں۔ اب اگر جس طرح ہم نے مطلب سمجھا ہوا ہے کہ ہماری زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہو جائے گا تو لفظ تطہرہم کافی تھا، بس پاک ہو گیا۔ لیکن اس سے آگے فرمایا کہ وتزکیہم، ان کے جو نفس ہیں ان کو بھی پاک کرنا ہے، کہ یہ اپنے ارد گرد دیکھیں، جس کے پاس دوائی نہیں ہے اس کو دوائی کے لیے دے دیں، جس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے اس کو تعلیم دلوا دیں، جس کی کوئی اور ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک کنسرن پیدا کرنا تھا اس سے۔ اگر آپ نے 2.5% دے کر اور فارغ ہو گئے اور ہمسایا وہ تل ملا رہا ہے آپ کا، تو اس 2.5% سے رب کو کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ جو کنسرن تھا زکوٰۃ کا آپ میں پیدا ہونا، آپ کے روح میں، آپ کے نفس میں، وہ تو پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے جو مقصد ہے زکوٰۃ دینے کا وہ بھی یہ ہے کہ ہم انسانیت کا درد ہم اپنے اندر فیل کریں اور برتاؤ ہمارا جو ہے مخلوق کے ساتھ وہ بہتر ہو جائے۔ تو یہ اس کا روح ہے، وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ بہت سی آیات میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو یہ وہ احساس اگر پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے اس زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زکوٰۃ تو تب ہوگی جب مال ہوگا پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم یہ جو تزکیہم کا جو فیض ہے یہ پا سکیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، پھر ہم یہ کیسے فیض پائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، فرمایا کہ آپ اپنے کسی بھائی کو خوشی سے ملو، ہنس کر ملو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔
اب خود بن والن صدقت ساتھ یہ جو حدیث پاک ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں۔ آپ نے کسی اندھے کو راستہ بتا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے کوئی نیکی کا حکم دے دیا، برائی سے منع کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی اندھے کو راستہ بتا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سب اعمال جو گنوائے، کسی کو پانی دے دیا، وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارے رویوں کو ٹھیک کرنا ہے، تاکہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہمارا وجود دوسروں کے لیے رحمت ہو۔ یہی سبق ہے جو ہمیں اخلاق حسنہ سے مل رہا ہے۔ اگر یہ سبق ہمیں زکوٰۃ دے کر بھی نہیں ملتا تو پھر اس زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ارکان اسلام میں گنا رہا ہوں، ہمیں بھوکا چھوڑ کر رب ذوالجلال کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمیں جس طرح ہم سحری سے لے کے شام تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ روزہ ہو گیا۔ اب اس کی روح کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے اندر تقوی بڑا وسیع مفہوم ہے۔ روزہ تو رکھ رہے ہو، مگر کئی روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر بھی ان کا وہ روزہ نہیں ہوتا، ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، ان کو بجائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ روزے میں اگر آپ غیبت کرتے ہیں، اگر آپ چغلی کرتے ہیں، آپ کسی کی تلفی کرتے ہیں، یا آپ کوئی اور ایسا عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ اسلام نے کوئی آپ کو گالی بھی نکالے تو آپ کہیں کہ میں روزے سے، تو روزہ آپ کو گالی گلوچ سے بھی روکتا ہے، ان سارے برے افعال سے روکتا ہے۔ تو وہ روزہ جو ہمیں ان برے افعال سے، ان برے اخلاق سے، رذائل اخلاق سے نہ روک سکے، وہ پھر روزہ ایک بدن تو ہو سکتا ہے، ایک لاش تو ہو سکتی ہے، وہ عبادت نہیں بن سکتی، وہ رکن اسلام نہیں بن سکتا۔ آخری رکن کی طرف میں آ رہا ہوں، اس میں بہت سی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، جو حج ہے، 5واں رکن۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حج وہ ہے، ہم نے تو حج سمجھ لیا منا، عرفات، حاضری، بہت بڑے کام ہیں۔ عرفات میں جو حاضری کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کی معافی نہیں ہوئی، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے، اتنا اس کا اجر ہے، لیکن کسی کا حق معاف نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے فرمایا رب ذوالجلال نے کہ اس حج میں آپ نے کوئی بدفعلی ایسی نہ کی ہو، جاہلانہ عمل نہ کیا ہو، فسق نہ کیا ہو، ولا جدالہ، جھگڑا نہ کیا ہو، کسی کو گالی نہ دی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانوں کے ساتھ متعلق ہے، اخلاق کے ساتھ متعلق ہے۔ اور سارے حج کو فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، جو تم منا جاتے ہو، عرفات جاتے ہو، مزدلفہ جاتے ہو، اتنی مشقت کرتے ہو، قربانی دیتے ہو، طواف زیارت کرتے ہو، اس کو صرف ایک لفظ میں فرمایا کہ خیر یعلم اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اور پیچھے اخلاق کو درست کرنے کے لیے تینوں الفاظ لمبا ایک مضمون بنے بیان فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدالہ، تاکہ یہ حج اس میں تمہارا رویہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہو، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اچھے ہوں، گالی گلوچ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، پھر وہ حج ہے۔ اگر حج کر کے بھی ہمارے یہ عادات اطوار اور یہ چیز اگر نہیں بدلتی تو پھر وہ حج نہیں ہے، وہ تو پھر ایک سیر ہی ہے جو ہم کر کے آ رہے ہیں۔ اس میں اپنے آخری حصے کی طرف اب جا رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سلف صالحین میں سے امام مالک کا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم نے روشنی وہاں سے لی ہے، لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ قول ہے کہ اپنی زندگی میں جو اخلاق ہے اس کو آٹے کے برابر رکھو اور علم کو نمک کے برابر رکھو۔ علم اگر نمک کے برابر ہو اور اخلاق آٹے کے برابر ہو تو پھر بھی کام چل جائے گا، کیونکہ وہ تھوڑا بھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ امام ابو القاسم ایک اور شاگرد عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے استاد کا قول نقل فرماتے ہیں کہ میں 20 سال آپ کی خدمت میں رہا،
ان میں سے 18 سال میں نے اخلاق کی ادب کی تعلیم حاصل کی، 2 سال علم پڑھا، اور مجھے اب افسوس آتا ہے زندگی میں کہ میں وہ 20 سال جو رہا، وہ 2 سال بھی میں ادب پڑھتا رہتا، اخلاق پڑھتا رہتا تو میں زیادہ فائدے میں ہوتا۔ اب دیکھیں امام شافعی ممالک کے شاگرد ہیں۔ آج کل ہم سوسائٹی جس میں رہ رہے ہیں، تھوڑا سا کہیں اختلاف نظر آ جائے تو ہم ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں کہ فلاں مسلک ہے، فلاں مسلک ہے۔ یہ ضمن ایک بات یاد آ گئی، فائدے سے خالی نہیں ہے، آپ سے کہتا چلوں، کام آئے گی آپ کے۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھ رہے ہیں، مگر اختلاف مسائل کے اخذ کرنے میں اتنا کیا کہ آپ نے الگ ایک فقہ بنا ڈالا، مالکی الگ فقہ